بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ پوڈ کاسٹ۔ قومیتوں کے ماہرین نے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کو بننے کے لیے تقریباً 75 سے 80 سال کا دورانیہ کافی ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے زوال سے عروج تک کا سفر طے کر لیتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج 75 سے سال اوپر ہو چکے ہیں اور ہم جہاں سے آزادی لے کے نکلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جس بنا پر پاکستانی قوم، جو ملک کلمے کے نام پر بنا، جس کی سرشت میں تغیرات ہیں، وہ اپنی ہی جگہ پر، اسی جگہ پر کیوں کھڑا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھ سکا۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محترم جناب شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت۔ میں نے جو تمہید میں کلمات ادا کیے اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ آج اتنے برس بیت گئے، 75 سے سال اوپر ہو چکے، ہم تقریباً ایک صدی کا سفر جو ہے وہ طے کرنے والے ہیں، لیکن وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ کیا وجوہات؟ دیکھیں، آپ نے کہا ہے وہیں کھڑے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں۔ ترقی تو دور کی بات ہے، ہم نے تنزلی کا سفر کیا ہے۔ ہماری ایک نسل جس نے پاکستان بنایا، دوسری نسل جس نے ہمیں ہینڈ اوور کیا یا ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں اگلی نسل کو، یہ اپنے مقاصد میں ناکام رہی۔ دیکھیں، اس کے اگر مسائل میں جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر ریزنز پہ جائیں تو بھی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن بحیثیت قوم جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ ہم ادا کرنے سے قاصر رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری سوچ چینج نہیں ہوئی۔ حالانکہ عوام میں، قوم میں، پبلک میں ایک شعور آ چکا ہے، لیکن اس شعور کو دبانے، اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کے اوپر نظر رکھنے اور اس کو اپنا آؤٹ پٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے، جس کے پاس انرجی ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو اس وقت کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ وے آؤٹ ہم نہیں دے رہے جس کا وہ حقدار ہے۔ ہماری ریاست اور ریاستی ادارے، ہماری وہ شخصیات جن کی ذمہ داریاں تھیں کہ اس پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا، پاکستان کی اکائیوں کو مضبوط کرتا، پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو حقوق دیتا، تو ہم دینے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے پبلک ایٹ لارج میں، دنیا پوری میں ایک تاثر چلا گیا کہ ہمارے ہاں رول آف لا کا کانسیپٹ جو ہے صرف کاغذی تو موجود ہے بٹ حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ وہ جو ڈائیورس قسم کی ہماری سوسائٹی تھی، وہ ہم مزید فرقوں میں تقسیم در تقسیم میں بڑھتے چلے گئے۔ بالکل سر، بالکل۔ اور ہم نے ایک جو شعوری کوشش کرنی تھی یا کی کہ جب بھی کبھی ہمارے کسی لیڈر نے ہمیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو بدقسمتی سے ہم نے اسی کا ہی نقصان کر دیا۔ آپ چلے جائیں، پاکستان کی دونوں ایمبولینسز خراب ہوئیں، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ آیا۔ جی بالکل سر۔ دیکھیں، انڈیا نے 12.5 ایکڑ زمین رکھی، جو ہی ان کا انڈیا بنا، ہندوستان آزاد ہوا یا انڈیا آزاد ہوا، ہم نے بڑے بڑے لینڈ ہولڈنگز کی اجازت دے دی۔ اچھا، آگے آتے ہیں، انہوں نے 2.5 سال میں اپنا کانسٹیٹیوشن بنا دیا۔ ہم نے جا کر تقریباً کوئی 8-9 سال بعد، جا کر 9 سال کے بعد اپنا آئین بنایا۔ جی بالکل۔ اور وہ بھی 6 مہینے نہیں گزارے، ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ جی بالکل۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں تو اس کے مطابق چلتے چلتے آپ نے اپنے ملک میں ایک مارشل لا ڈکلیئر کر کے اپنے غیر آئینی حرکتیں اتنی کی، اور وہ اس پیریڈ میں بھی جو کچھ ہوتا رہا، 6 مہینے میں حکومتیں بدلتی رہیں، کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں تھی، کنسسٹنسی نہیں تھی، تو ہمارے ملک میں پھر ترقی کیسے ہوتی؟ پھر ایک پیریڈ آیا ایوب خان کا، اس میں ترقی ہوئی، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی جو کام تھے اس نے ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دی۔ اس نے سب سے پہلے جو ان کانسٹیٹیوشنل قسم کا ایک کانسٹیٹیوشن دیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہت پہ مبنی تھا، صدارتی نظام، اس کے ذریعے دھاندلی زدہ اپنا الیکشن کرایا، اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ نہ صرف دھاندلی کی بلکہ اس کو تشدد کیا گیا، بلکہ بعد میں شریف الدین پیرزادہ نے کہا کہ اس کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر آگے آتے ہیں، شیخ مجیب الرحمان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی،
وہ متحدہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کا حق رکھتا تھا، وہ بننا چاہتا تھا. ہم نے اس کو غدار کہہ کے اس کے خلاف ہی، ہم نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا. جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہم نے اپنے ہی ایک لیڈر کو، جو کہ اس وقت کا مغربی پاکستان کا پاپولر لیڈر تھا، ہم نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. یعنی اس کے بعد چلتے چلتے اگر آج تک ہم دیکھیں، آج بھی اگر عمران خان کی جب میں بات کرتا ہوں، آج 80% آبادی، پاپولیرٹی یا عوام یا قوم یا اس سے بھی زیادہ بلکہ جی جی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. لیکن ہم نے اس کو دبایا ہوا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. ہم اس کو باہر نہیں آنے دیتے، ہم اس کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا برائے بیان کراتے ہیں. ان کے لوگوں کے نامنیشن فارمز جس طرح ان کے ساتھ حشر ہوا وہ سب آپ نے دیکھ لیا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہے بلکہ تنزلی کی طرف لے جا سر رہے کوئی ہیں. فارمولہ تو پھر ہوگا نا اس تنزلی سے باہر نکلنے کا، اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانے کا، اس قوم کو جہالت کی صفوں سے نکال کر اور ظلمت کی صفوں سے نکال کر کم از کم روشنی میں لانے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا فارمولہ ہے جس پر عمل؟ دیکھیں، ویری شارٹ اینڈ بریف، لوگوں کو ان کے حقوق ان کو دیں، آئین کی ٹرو سینس میں آپ امپلیمنٹ کر دیں، اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں، ادارے انڈیپینڈنٹ ہو کے کریڈیبلٹی اپنی جو کھو چکے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور لوگوں کو حق دیں، لوگ باہر نکلیں، اپنا شعوری حق، ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کریں، اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہم جس کو چاہیں گے حق کے حکمرانی دیں گے. پھر وہ میرٹ پہ، پھر کمپٹیشن پہ وہ دیکھیں گے کہ جو کام کرے گا، جو ملک کو آگے لے کے جائے گا، ہم اس کو ووٹ دیں گے. ان کے اپنے ہاتھ پہ رائٹ آف ووٹ ہو جائے گا نا، وہ اپنی حکومتیں خود بنائیں گے. اور جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک سیاسی اشرافیہ، ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے، پالیٹکس کرنے والے یا اداروں کے لوگ، وہ پھر ایلیٹ کیپچر جس کو بولتے ہیں نا، وہ کرتے رہیں گے. اور یہ وہ ایلیٹ کیپچر اتنی بری حرکت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ UNDP کی 2019 کی رپورٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ صرف مراعات یافتہ طبقہ جو مفت مراعات لیتا ہے وہ $18 بلین سالانہ ہے، جبکہ ہم $1 بلین کے ساتھ خاطر بھیک مانگ رہے ہیں. تو جو ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اس ملک کے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے، جب تک اس کی تقسیم نیچے تک نہیں آئے گی، اور وہ تبھی آ سکے گی جب لوگ اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کریں گے، اپنا حق کے حکمرانی استعمال کرتے ہوئے اپنے میں سے لوگ لے کر آئیں گے. سر یہ باتیں تو آپ نے ساری بڑی خوبصورت کر دیں، لیکن بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا، سیاسی شعور دیا، لوگ ان کے لیے نکلے بھی، لیکن باوجود اس کے کاغذات نامزدگی بھی رد ہو رہے ہیں، مسترد کیے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. چند عناصر ہیں، چند لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اب اس سے آگے ہم نے کیا کرنا؟ دیکھیں، آگے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو اچھائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آج بھی ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں اپنے ملک کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، تو ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے. لیکن فیصلہ کس نے کرنا؟ فیصلہ ان لوگوں نے جن کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار ہے، وہ اشرافیات جو اس ملک کے تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے. یہ عوام نے کھڑا ہونا ہے. 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتا ہے، وہ کھڑے ہوں، وہ اپنا حق نے اور اس حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اقتدار میں لائیں. عوام کی حکومت آئے گی، ان کو ان کا حق ملے گا. اگر ایسا ہوتا ہے کہ حق دینے والے تو موجود ہوں، لیکن حق جس کو دیا جانا ہے اس کو آگے ہی نہ آنے دیا جائے، اور پھر سے وہی چہرے، وہی لوگ مسلط کر دیے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کھڑی ہو جائے. جس دن عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. ان کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. رائٹ آف ووٹ ہے 8 فروری کو، اللہ کرے ہو تو اس دن یہ نکلیں، ووٹ ڈالیں، اپنی پسند کے لوگوں کو جتوائیں اور پہرا دیں ووٹ کا، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. آپ اپنا حق کے حکمرانی استعمال کرنا شروع کر دیں، دیکھیں گے آپ کو تبدیلی خود بخود نظر آ جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے آپ ممبر ہیں، ٹکٹس کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹکٹ کی تقسیم میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ماریں کھائیں، کھڑے رہے، مشکلات بھگتیں، تو ان لوگ کو سب سے زیادہ پریفرنس ملے گی. اور آج ان مشکلات میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہی وہ حق ہے جو ان کو ملے گا انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن فیئر ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت تک تو جو حالات واقعات ہیں، پری پول ریگنگ اتنی کر چکے ہیں، تو 8 فروری کو فیئرنس کہاں سے آئے گی؟
جب آپ ایک میجر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے 80 سے 90% لیڈرز کو آپ آؤٹ کر دیں گے فرام دی پروسیس آف کمپٹیٹیو پروسیس سے ہی آؤٹ کر دیں گے، تو پھر کہاں سے یہ چیز دیکھی جائے گی؟ آپ کا تعلق قانون سے بھی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے آپ وکیل بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جناب عمران خان صاحب، کیا وہ الیکشن سے پہلے عوام کے درمیان موجود ہوں گے؟ دیکھیں، اگر تو کیسز اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، سائفر کیس میں ضمانت ہو گئی ہے. القادر ٹرسٹ میں وہ پیسے کی جو بات کرتے تھے وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ نے اٹھا کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیے، تو لہٰذا باقی کیس کون سا بچتا ہے؟ توشہ خانہ والا کیس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیس تو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، اگر ججز کمپرومائزڈ ہوں گے اور ادارے کمپرومائزڈ ہوں گے تو اس کا پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ ادروائز یہ 2 دن 4 دن یا 1 ہفتے کے اندر ان کو باہر آ جانا چاہیے. یہ سمجھوتا کب تک چلتا رہے گا سر؟ یہ تو ذرا ارشاد فرمائیں. دیکھیے، یہ سمجھوتے تو بدقسمتی ہے نا ہماری، میں وہی کہتا ہوں. اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہو، عدلیہ انڈیپینڈنٹ اگر نہیں ہوگی تو مایوسی پھیلے گی، انتشار پھیلے گا، بددلی پھیلے گی. بالکل. لوگ دیکھیں نا، 12 سے 15 لاکھ لوگ پچھلے 1.5 سال میں ملک چھوڑ کے چلے گئے. آپ کے پروفیشنلز، ٹاپ پروفیشنلز. کیوں؟ آپ کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، ریاست کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر ٹرسٹ کم ہو رہا ہے. تو اس طرح جو آپ کا ملک کے اوپر جو نقصان ہے وہ اسی وجہ سے ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف؟ جی بالکل. ایک ہی پارٹی کے تقریباً مجھے پتہ چلا ہے کہ 2100 کے قریب پی ٹی آئی کے جو کاغذات ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور 90% جو ان کے لیڈرز تھے ان کے ریجیکٹ ہوئے. تو یہ سازش اور کیا ہوگی؟ اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کسی کے ایک بندے کے بھی ریجیکٹ نہیں ہوئے سوائے ایک اختر بینگل کے بلوچستان سے، باقی سب کے سب ایکسیپٹ ہوئے. تو کیا ساری ڈیفالٹ جو ہے وہ ان کے پاس تھی اور باقی کسی کی نہیں تھی؟ تو یہ نظر آ رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور جس طرح جھینا چپڑی ہوئی، جس طرح لوگوں کو اٹھا لیا گیا، جس طرح وکیلوں تک کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہ سب کے سامنے ہے. وہ میڈیا نے بھی دیکھا، وہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا. آج تو ہر ایک کے پاس ہر انفارمیشن ہے. اس کیمرے نے ہر انفارمیشن کو جو ہے نا پاس آن کر دیا ہے. بالکل. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کے کاغذات نامزدگی بھی پیش ہوئے، کیا صورتحال چل رہی ہے، اور آپ الیکشن کے ریزلٹس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ابھی پری میچور ہے ٹو سے سم تھنگ. بات صرف اتنا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو ملک کو مزید معاشی تباہی کی طرف دھکیلیں گے. ملک میں معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، ملک کی اکائیوں کو نقصان پہنچے گا، اور وہ ایسا ایرریپیبل لاس ہوگا جو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے ملک کے اداروں کو، ہمارے ملک کی عدلیہ کو یہ ری تھنک کرنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے. غزہ میں صورتحال بڑی سنجیدہ ہے، بڑی نازک ہے. اس وقت جنگ جاری ہے، اسرائیل اور فلسطین کے مابین، حماس کے مابین جنگ جاری ہے. پاکستان اس وقت عالمی سیاست میں کہاں کھڑا ہے؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ ایک نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور تباہ و برباد کر دیا. اور بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارا نہ صرف پاکستان بلکہ باقی تمام جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ مسلمان ہیں. تو وہ سارے کے سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے کوئی بھی نہیں جا رہا، نہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں، نہ وہ زور لگا رہے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے ظلم اور جبر کر رہا ہے اور یہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط بات ہے. یہ ملک ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور لوگ ہمارے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بری بات اور نہیں ہو سکتی. سر، میں جاتے جاتے پھر سے سیاست کی طرف واپس آؤں گا. ایک سوال جو رہ گیا تھا شہر اقتدار کی سیاست کے متعلق، کیا پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تابناک ہے آنے والی الیکشنز میں؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں، اگر تو انہوں نے جتنی دھاندلی کر لی ہے مزید بھی اس طرح دھاندلی کر کے لے بھی جائیں گے، 2 سے 4 مہینے 6 مہینے حکومت نہیں چلنے والی. بات یہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. آپ شور ہیں اس حوالے سے؟ جی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں تو 2/3 میجورٹی تو معمولی بات ہے. 90% سیٹیں جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی لے گی. لیکن اگر یہ نہیں کرائیں گے تو ایسی لونی لنگڑی حکومت لائیں گے جو ملک چلانے کے قابل ہی نہیں ہوگی.
تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ سارا کا سارا دھڑام سے بیٹھ جائے گا یہ سارا سیٹ اپ. تو میرا خیال ہے کہ میں جیسے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور سوچیں، اس ملک کی خاطر سوچیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کوئی دل کی بات، کوئی من کی بات، کوئی میسیج یا پیغام کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، پیغام ایک ہی ہے کہ ہماری قوم بہت خوبصورت لوگ ہیں، ہمارے لوگ بہت پیارے ہیں، ان لوگوں کے حقوق ہیں. ہمارے لوگوں کو چاہیے ان اشرافیہ کو کہ ان کو حقوق دیں. اور یوتھ ہماری بہت کمپیٹنٹ ہے، بہت قابل ہے. اپنے اندر صبر پیدا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں اور اکٹھے ہوں، آپس میں تفرقہ نہ کریں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. جناب محترم شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ اور وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، بڑی پیاری باتیں کیں. پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کی باتوں میں مجھے امید نظر آئی، اور اب اس بات پر ہمیں بیان یقین رکھنا چاہیے کہ اب اسی امید کو ہم نے یقین میں بدلنا ہے، اس ملک کے مستقبل کو تابناک بنانا ہے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نے